نے پرجوش خطاب کیا، آپ کو گرمایا، میری باتیں ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ آج آپ امام ربانی مجدد الفسانی کانفرنس میں تشریف فرما ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ مجدد کسے کہتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں جب ایک نبی پردہ فرما لیتا اور دوسرے نبی کے آنے میں کافی وقفہ گزرتا تو دین میں ملاوٹ کر دی جاتی، تعلیمات کو مسخ کر دیا جاتا، باطل کی آمیزش کر دی جاتی، تو پھر دین کو اپنی اصل منزل شکل میں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دوسرا نبی آتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اگر اس امت میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ دین میں باطل کی آمیزش کر دی جائے، بدعات کا نفوذ ہو جائے، منکرات پھیلنے لگیں، عقیدگی پھیلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انتظام فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرمائے گا جو دین کو ہر ملاوٹ، ہر بدعت، ہر منکر، ہر فاسد عقیدے سے پاک کر کے اصل شکل میں دوبارہ امت کے سامنے پیش کرے گا۔ اس کو تجدید دین کہتے ہیں۔ تو عام طور پر تو صدی کا مجدد ہوتا ہے، مگر شیخ احمد سرہندی کو صرف 1 صدی یا 100 سال کا نہیں، 1000 سال کا مجدد قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ 1000 ہجری پر 1000 سال مکمل ہو گئے، اور اس کے بعد جو آنے والے 1000 سال ہیں، ان پورے 1000 سالوں میں مجدد صاحب کے تجدیدی کارنامے کی چھاپ نظر آئے گی۔ اور آپ کے اس کائنات سے پردہ فرمائے ہوئے 413 سال ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کا وصال مبارک 1034 ہجری میں ہوا ہے۔ تو 4 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر مجدد کا نام آج بھی تاباں ہے، روشن ہے، زندہ ہے، چمک رہا ہے، اہل ایمان کے دلوں میں
शमे मोहब्बत रसूल को जलाए हुए हैं। आपके का कारनामा क्या है कि मुगलिया दौर में आप तशरीफ लाए और बादशाहत का ज़माना था। मुग़लों में सबसे तवील दौर हुकूमत अकबर का गुज़रा है और वो सबसे कम पढ़ा लिखा था, लेकिन दिमागी एतबार से तेज़ था। तो उसने नौरत्नों का अपने इर्द गिर्द एक हाला बनाया और उन्होंने उसके जहन में बिठाया कि हिंदू मत, राफिजियत और जो फितने हैं, इस्लाम, इन सब के एक मलगूबा बना लिया जाए। उसको वहदत अदियान कहते हैं और वहदत अदियान का फितना आज भी उसी तरह मौजूद है। तो उसे ही उन्होंने बावर कराया, क्योंकि उसके हरम में हिंदू औरतें भी थीं और भी थीं, मुसलमान भी थीं। तो उनको ये बावर कराया कि आप इस तरह का कुछ अपना अकबर शाही दीन बना लें जो आपके नाम से जाना जाए, क्योंकि नबी को तो गुजरे हुए 1000 साल हो गए हैं। तो उसका नाम था जलालुद्दीन अकबर। अब उन्होंने सलाम क्या बनाया कि जब कोई मिलने आता तो कहता अल्लाह अकबर, और जवाब देने वाले जल्ला जलालुहू कहते। यानी हिंदू मत की तरह अकबर को अवतार बना लिया। और उसको चैलेंज करना आसान नहीं था। तो उस दौर में उसको चैलेंज करने के लिए हजरत मुजद्दिद तशरीफ लाए और आज तो 413 साल गुजर गए हैं। जेल के कैदियों के भी हुकूक हैं, उनका बाकायदा मैनुअल है, यूएनओ का चार्टर है। जंगी कैदियों के भी हुकूक हैं। उस वक्त कोई हक नहीं था, तो उनको ग्वालियर में कैद किया गया। फिर कहा गया कि बादशाह को कि कोई आए तो सजदा करे। सजदे पर एतराज़ हुआ तो कहा गया कि ज़मीन बोसी नाम दे दिया जाए, कि उसके कदमों की ज़मीन को बोसा दे। तो मुजद्दिद ने कहा कि जो पेशानी रब कायनात के सामने झुके वो गैरुल्लाह के सामने नहीं झुक सकती। उन्होंने कहा कि जहांगीर के लिए कि चौखट नीची बनाया जाए, फिर मुजद्दिद को बुलाया जाए। और जाहिर है कि जब झुककर दाखिल होना पड़ेगा तो हम कह देंगे कि मुजद्दिद साहब ने भी सलामी दे दी है, लेकिन गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे है। जिसके नफसे गर्म से गर्मी अहरार। आप दाखिल हुए तो गर्दन को झुकाकर नहीं, गर्दन को पीछे करके और सीना तान कर दाखिल हुए, ताकि पता चले कि जो वहदहू ला शरीक का बंदा है वो किसी और की बंदगी इख्तियार नहीं कर सकता। मैं कहा करता हूँ कि जो इख्तिदार तलवार के ज़ोर पर कायम हो
جب تلوار گر جاتی ہے تو جھکی ہوئی گردنیں تن جاتی ہیں۔ آج جہانگیر اور نور جہاں کا مزار لاہور کے قریب راوی کے کنارے ہے۔ لوگ پکنک پوائنٹ کے طور پر تو وہاں جاتے ہیں، کسی اکرام کے لیے کوئی نہیں جاتا، اور مزار پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ بر مزار ما غریباں نے چراغے نے کلے، نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے، کہ کوئی چراغ بھی نہیں، کوئی پھول بھی نہیں، کوئی شمع بھی نہیں جلتی، کوئی پروانے بھی نہیں ٹوٹتے، ویرانہ ہے۔ اور مجدد کے لیے پورے بر صغیر میں افغانستان سے آگے تک، سینٹرل ایشیا تک آج شمعیں جل رہی ہیں۔ ان کی بادشاہت آج بھی دلوں پر قائم ہے۔ یہ ان کی اس عظیمت کا، جرأت کا، قوت ایمانی کا نتیجہ ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے مجدد اور ایک ہوتا ہے متجدد۔ مجدد تو وہ ہوتا ہے کہ جو دین کو بدعات، منکرات، مفسدات، باطل عقائد کی کھوٹ سے پاک کر کے اصل شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے اس کو احیاء بھی کہتے ہیں، کہ دین کو نئے سرے سے زندہ کرنا۔ اور جیسے آپ کا مکان پرانا ہو جائے تو آپ پرانے رنگ روغن کو کھرچتے ہیں، بٹی مارتے ہیں، نئے مرمت کرتے ہیں، نیا رنگ روغن کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، جس کو رینوویشن کہتے ہیں، جیسے نیا ہو۔ نیا کیسے؟ جیسے اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا اس طرح۔ اور ایک متجدد ہوتا ہے۔ متجدد یہ کہ کوئی کہے یہ کھڑکی ٹھیک نہیں، اس نے کہا اکھاڑ دو، یہ دیوار صحیح نہیں ہے، اس نے کہا توڑ دو، یعنی اس کو کباڑ خانہ بنا دینا۔ تو متجدد تب بھی تھے اکبر کے درباری، بعد میں بھی آئے۔ مثلا سر سید احمد خان، اسلم جی راجپوری، عبداللہ چکڑالوی، غلام احمد پرویز، آج کل غامدی صاحب بھی ہیں۔ مثلا سر سید نے تفسیر لکھی، معراج کے بارے میں ساری حدیثیں لکھیں، اور کہا کہ اگر یہ حدیثیں اصول روایت کے مطابق صحیح بھی ہوں تو ہم سمجھیں گے کہ راوی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ کیوں؟ ان کا اس لیے کہ قانون قدرت اٹل ہے، اس کو لا آف نیچر کہتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے یہ کہا کہ ایک انسان جیتا جاگتا کسی مشین یا آلات کے بغیر آسمانوں میں پرواز کر کے چلا جائے، ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش پر، اس سے آگے سدرہ پر، اس سے آگے لامقام پر، اس نے کہا یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ قانون فطرت کس نے بنایا؟ رب کائنات نے بنایا۔ تو ہم کہتے ہیں
کہ قانون فطرت حاکم ہے اس فطرت پر، کائنات پر، لیکن رب کائنات پر حاکم نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے اس قانون کو توڑ دے، مالک ہے۔ مثلا ہم اور آپ ایک گلاس پانی اچھالیں، اس کو فضا میں روک سکتے ہیں یا پلٹ کے زمین پر آ جائے گا؟ اور قادر مطلق نے ان بادلوں کی شکل میں لاکھوں ٹن پانی فضا میں معلق کر رکھا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پانی سے لدے ہوئے بادل بناتا ہے، پھر حکم دیتا ہے ہواؤں کو، ان کو دھکا دے کر لے جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہم ان بخارات کو، بادلوں کو آسمان میں بھیجتے ہیں، پھر فرمایا کہ ان کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کو تہ بتہ کرتے ہیں، پھر پہاڑوں کی طرح بادل فضا میں معلق کر سکتے ہیں، جبکہ انسان ایک قطرہ بھی نہیں کر سکتا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، فرمایا کبھی تم نے سوچا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ ام نحن المنزلون، انزلتموہ من المزن، کیا بادل سے تم نے اسے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، پی بھی نہ سکو۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ نظام میرا ہے۔ اور پھر پہلے تو آپ نے نہیں سنا تھا، اب 2-3 سال پہلے سندھ میں، اب پختونخوا میں کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، یعنی بادل پھٹ پڑے۔ اگر بادل قطرہ قطرہ برسیں تو پانی برستا ہے، بہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن اگر ملینز ٹن پانی اچانک بادل پھٹ پڑے اور زمین پہ گر جائے تو سب کو بہا کر لے جائے گا، جیسے آپ نے تصویروں میں دیکھا۔ تو اس نے دکھایا کہ ہم چاہیں تو قانون کو توڑ دیں، ہمارا بنایا ہوا ہے۔ مثلا اس کی سنت جاریہ یہ ہے کہ اولاد مرد و زن کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے، جانوروں میں مادہ و نر کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسباب ہیں، یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون تخلیق ہے، لیکن اس کی قدرت اس کی محتاج نہیں ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر، حضرت حوا کو عورت کے واسطے کے بغیر، حضرت آدم کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت ان اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے متجدد دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے، تو مجدد کا مشن جاری رہے گا۔ لہذا مجددیوں کی ذمہ داری ہے کہ آنکھیں کان کھلے رکھیں اور دین کے لیے جہاں چیلنج آئے وہاں پھر لیٹے نہیں،
बल्कि मुजद्दिद की तरह डट के खड़े हो जाएं। और हर दौर में इसकी ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत रहेगी, और ये मिशन हमेशा जारी रहेगा और कायम व दायम रहेगा। इसलिए जब हम मुजद्दिद की याद मनाएं तो उनकी जो अज़ीमत की तारीख़ है उसका मुताला करें। उन्होंने सुन्नत का इहया किया है। उन्होंने उस दौर में आज से 450 साल पहले जो अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया से लेकर बांग्लादेश तक जिन हुक्मरानों की हुकूमत थी, एक बंदे ने खड़े होकर चैलेंज किया। तो जब कोई अल्लाह के दीन के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह उसे गिरने नहीं देता। बादशाहतें मिट जाती हैं, लेकिन अल्लाह के मुजाहिद कायम रहते हैं। पहले भी कायम थे, अब भी कायम हैं, और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेंगे। जैसे सादा साहब बता रहे थे कि कुछ अकायद को में फसाद पैदा करने के लिए फितने पैदा किए जा रहे हैं, और जो फितने पैदा करते हैं वो दुश्मन के रूप में नहीं आते। दुश्मन होगा तो सामने आप पहचान लेंगे, वो दोस्त के रूप में आते हैं। चुनांचे जब हजरत आदम और हव्वा को भी शैतान ने बहकाया, वरगलाया, तो कुरान कहता है वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसमें खाकर यकीन दिलाता रहा कि मैं आपका भला चाहता हूँ, भी ख्वाह हूँ, मैं तो आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। तो शैतान का एजेंडा कल भी यही था, शैतान का एजेंडा आज भी यही है कि वो दोस्त के रूप में आते हैं। मुसलमानों में कभी भी अस्हाबे रसूल और अहले बैत रसूल में तकाबुल नहीं किया गया। अहले बैत की मोहब्बत हमारा ईमान है, हमारी ईमान का तकाजा है। कोई हुदूद शरा में अहले बैत की अज़मत बयान करे हमारे सर आँखों पर, लेकिन हद शरा को तोड़ने का हक किसी को नहीं है। यह हक अल्लाह के रसूल ने अपने लिए भी नहीं दिया। फरमाया ला तअतिरूनी कमा अतरतिन नसारल मसीह इब्न मरियम, जैसे नसारा ने मसीह इब्न मरियम को अकीदत की आड़ में मकाम नबुव्वत की तो रिसालत से उठाया और मकाम उलूहियत में पहुंचा दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया। फरमाया कि खबरदार, मेरे लिए इजाज़त नहीं है, इन्नी अब्दुल्लाह व रसूलुह। तो जब अल्लाह के रसूल के लिए शरीयत की रेड लाइन को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है तो किसी और के लिए नहीं हो सकती। लिहाजा अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करो, लेकिन उसकी आड़ में अगर सराहतन, इशारतन, किनायतन, तारीज़न, तोरियतन सहाबा की तौहीन की जाएगी तो ये अहले सुन्नत को किसी भी दर्जे में काबिल बर्दाश्त नहीं है। चाहे वो कव्वाल हो,
چاہے وہ نعت خواں ہو، چاہے وہ واعظ ہو، تو مترفزہ کا فتنہ جو ہے اس سے مجددیوں کا ذمہ داری ہے کہ پورے اہل سنت کو آگاہ کریں، بیدار کریں اور بتائیں کہ یہ فتنے کس کس طرح سے نفوذ کرتے ہیں۔ تو یہ فتنے اب ظاہر ہے کہ بھئی اہل بیت کا نام لیں گے تو سب کی نظریں جھک جائیں گی، اور اس کائنات میں تاجدار کائنات سے بڑا کوئی ہے؟ لیکن اگر مقام رسالت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیں تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے توازن، اعتدال، سب کا حسب مراتب احترام، اکرام، سب کی آگے ہم عقیدت کا سر خم ہے، لیکن شریعت کی ریڈ لائن کو توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان سارے علماء کا اور سارے جو وہ پیر جو حق پر قائم ہیں ان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس سے ان کو ایک بال برابر بھی انحراف نہ کرنا چاہیے، نہ کسی کو کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ میرا پیغام ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ مہربانی، شکریہ۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے بارے میں جو کلمات حق بیان کیے گئے، جو سنے گئے، یا اللہ انہیں ہم سب کو قبول کرنے اور قبول کر کے ان پر عمل کی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اس مقدس مجلس کو اپنی بارگاہ عالی میں اپنے حبیب کریم کے طفیل مقبول، مأجور اور مشکور فرما۔ یا اللہ اس آستانہ عالیہ کو ہمیشہ حق کا پاسبان اور حق کا ترجمان بنا۔ یا رب العالمین، دارالعلوم محمدیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، غفاریہ کو ترقیاں عطا فرما۔ یہاں تعلیم دینے والے علماء کے علم میں، عمر میں، سعادات میں، فیضان میں برکتیں عطا فرما۔ یہاں تعلیم پانے والے طلباء کو علم نافع عطا فرما۔ ان بزرگوں کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ تا دیر اپنے مریدین، محبین، معتقدین اور اہل سنت پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ان سارے علماء کو، ان سارے بزرگوں کو حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے، نگاہ بد سے، دشمنوں کی بدخواہی سے، ہر ناگہانی حادثہ و سانحہ اور آفت و بلا سے اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے میرے دینی بھائی یہاں آئے ہیں، یا اللہ ان کے معاش میں، رزق میں، روزگار میں، اہل کاروبار کے کاروبار میں اپنے رزق و رحمت کے خزانوں سے وسعتیں، رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں عطا فرما۔ سب کو زیارت حرمین طیبین کی سعادتیں نصیب فرما۔ سب کے مرحومین کو
मग़फ़िरत कामिला नसीब फरमा। और या अल्लाह ये जो बाद व बारह का सिलसिला है, इसमें जो तेरी रहमतें हैं, बरकतें हैं, नेमतें हैं, रोज़ी रिज़्क़ और हयात के वसाइल हैं, अहले पाकिस्तान को वो सब नसीब फरमा। या अल्लाह इनमें जो आफतें हैं, हलाकतें हैं, बर्बादियाँ हैं, तबाहियाँ हैं, सैलाब हैं, तूफ़ान हैं, आफात हैं, उनसे पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को महफूज व मामून फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और या रब्बल आलमीन हमारा दुश्मन भारत जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए चालें चल रहा है, मकरो फरेब कर रहा है, तदबीरें कर रहा है, या अल्लाह उनकी चालों में, उनकी तदबीरों में उनकी नाकामी और नामुरादी के असबाब मुक़द्दर फरमा, उनको नेस्त व नाबूद फरमा। हमारी मुसल्लह अफ़वाज को क़ुव्वत ईमानी और जज्बे जिहाद अता फरमा। जो हमारे शहज़ादे अभी थोड़ी देर पहले आपके जज्बात को उबार रहे थे, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु